معزز شائقین و شائقات سچا پیغام و قابل احترام فضلائے جامعہ مفتاح العلوم میل وشارم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جولائی کی 12 تاریخ کو ہفتے کے دن جو وشارم میں پروگرام ہوا تھا، محسن قوم و ملت الحاج ملک محمد ہاشم صاحب مرحوم کے تذکرہ محاسن کے تعلق سے، بندہ بھی حاجی صاحب مرحوم کا ایک نمک خوار اور ایک احسان مند ہونے کی حیثیت سے پروگرام میں حاضر ہوا تھا۔ مرحوم موصوف کے لیے ایک دعائیہ نامہ پیش کرنے کے لیے شریک اجلاس ہوا تھا، مگر پروگرام میں بااثر شخصیات کی کثرت کی وجہ سے اس ناچیز و بے اثر بندے کو موقع نہیں ملا۔ پروگرام کے بعد کئی احباب نے دعائیہ نامہ بھیجنے اور اس کا مضمون دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اس کا تقاضا کیا، تو مناسب معلوم ہوا کہ سچا پیغام چینل کے ذریعے اس تعزیت نامے یا دعائیہ نامے کو پیش کر دیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ میرے رفیق شعبہ حفظ الحاج الحافظ مولانا ملک محمد ابراہیم صاحب قاسمی کے والد محترم ابو المساکین الحاج ملک محمد ہاشم صاحب مرحوم، معزز ناظرین و سامعین کرام، یہاں رک کر ذرا لفظ ابو المساکین کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ام المساکین کے لقب سے معروف تھیں، یعنی مسکینوں کی ماں۔ ان کی عظیم سخاوت اور مسکین نوازی کی وجہ سے زمانے والوں نے ان کو یہ ام المساکین کا لقب دیا تھا۔ اب ادھر دیکھیں، ہمارے مرحوم محترم حاجی صاحب کی غریب نوازی اور مسکین نوازی کیا کچھ کم تھی؟ جملہ کمالات و خصوصیات میں سخاوت و فیاضی اور ان کی دریا دلی ہی مشہور و معروف اور نمایاں صفت تھی، اس لیے میں نے مرحوم موصوف کو ابو المساکین کا لقب دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو پسند فرمائیں گے۔ ابو المساکین الحاج ملک محمد ہاشم صاحب مرحوم، یعنی میرے عظیم ہمدرد و محسن، مدارس و مساجد کے معاون عظیم، خادم قرآن و دین، محب علماء و صلحاء، محبوب العلماء و صلحاء، ترجمان آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، مظہر حدیث ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه فیحبه اہل السماء وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ۔ قدردان اساتذہ، مشفق طالبان علم، ممدوح الاساتذہ والطلبہ، لائق رشک و قابل تقلید عظیم دھنی، اس پر غور فرمائیں، لائق رشک و قابل تقلید عظیم دھنی، وارث عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حاتم زمانہ، فرزند جواد زمانہ۔ جواد کا مطلب ہے بہت سخاوت کرنے والا، جواد زمانہ کا مطلب ہے حاجی صاحب کے والد مرحوم جناب الحاج خضر حسین صاحب، جن کی حیات میں یہ جامعہ مفتاح العلوم مکتب کی شکل میں قائم تھا، اور یہ بھی صفت سخاوت کے حامل تھے۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ فرزند جواد زمانہ، نمونہ خدمت و عبادت، مصداق حدیث رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفقہ آناء اللیل و آناء النہار، تمثیل حدیث التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، مجسمہ اخلاص و اخلاق، پیکر محبت و شفقت، پرتوے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، علامت عہد زرین، رئیس التاجرین، معمار و منتظم مادر علمی جامعہ مفتاح العلوم میل وشارم، بانی مسجد خضر میل وشارم،
اور سلطان وشارم کی روح پرفتوح پر اللہ تعالیٰ کی باران رحمت رمجھم برستی رہے، جنت کی خوشبوئیں ان کے گرد مہکتی رہیں اور دائمی سکون کی ہوائیں ان پر چلتی رہیں، آمین۔ مرحوم موصوف کے فراق نے عوام و خواص سبھی کو بے انتہا مغموم کر دیا۔ ان کی وفات کی خبر سن کر دل غم سے بھر گیا، ایسا محسوس ہوا جیسے روشنیوں سے جگمگاتی محفل میں اچانک اندھیرا چھا گیا ہو، جیسے سکون کا سایہ اور حوصلوں کا سہارا رخصت ہو گیا ہو۔ وہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت تھے جن کے وجود میں خیر، محبت، علم دوستی، عبادت گزاری اور سخاوت کے کئی جہاں آباد تھے۔ ان کی سخاوت محض وقتی جذبہ نہ تھی بلکہ ان کی فطرت میں رچی بسی تھی۔ جو بھی ان کے در پر گیا کبھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا۔ وہ محتاجوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے لیے سایہ عاطفت تھے۔ اللہ تعالی مرحوم موصوف کی اولین منزل آخرت کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے اور آخری منزل جنت الفردوس بنائے۔ ان کے پسماندگان کو ان کے اوصاف و کمالات کا سچا وارث و جانشین بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیشکش یکے از ابنائے جامعہ مفتاح العلوم میل وشارم محمد رحیم اللہ خان ہاشمی و قاسمی، متوطن شہر کڑپا، آندھرا پردیش۔ معزز فضلاء کرام، پروگرام میں اگر مجھے موقع ملا ہوتا تو میں اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اہم تجویز پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں ذمہ دار حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے فضلاء و فارغین کے ساتھ جو تعلیمی نسبت قائم ہوتی ہے وہ یا تو ادارے کے نام سے منسوب ہوتی ہے یا اس کے بانی کے نام کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اسی عرف کے تناظر میں ہمارے ادارے کے فضلاء و فارغین کی علمی نسبت مفتاحی کے لقب سے معروف ہے۔ دوسری طرف آپ حضرات یہ بات بھی جانتے ہیں کہ مفتاح العلوم کے نام سے دیگر ادارے بھی موجود ہیں۔ بعض ادارے تو ہمارے ادارے سے بہت قدیم ہیں اور وہاں کے فضلاء بھی مفتاحی کہلاتے ہیں۔ لہذا میری تجویز یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے فضلاء کرام کی نسبت اس کے بانی و معمار مرحوم محترم حاجی صاحب کی طرف کی جائے اور ہاشمی کی نسبت اختیار کی جائے تاکہ ایک ممتاز، منفرد اور عظیم شناخت قائم ہو سکے۔ میں اپنے معزز ناظم مدرسہ استاد محترم حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب دامت برکاتہم اور اپنے رفیق محترم مولانا ملک محمد ابراہیم صاحب زیدہ مجدہم اور ادارے کے دیگر ذمہ دار حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تجویز پر سنجیدگی سے غور فرمائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ابنائے جامعہ مفتاح العلوم اس تجویز کی تائید فرمائیں گے۔